روس اور امریکہ کی جنگ کے دوران میدان جنگ بننے والا ملک افغانستان آج بھی پاکستان میں دہشت گردی کرنے سے باز نہیں آ رہا، جبکہ پاکستان نے بارہا افغانستان حکومت کو اس حوالے سے مختلف اوقات میں بات چیت کے راستے آگاہی دی کہ وہ اپنے ملک سے آنے والے دہشت گردوں کو روکے، لیکن شاید بھارتی لابی ان کو دہشت گردی کے لیے بھاری فنڈنگ کر رہی ہے۔ ملک بھر میں پھیلے ہوئے پٹھانوں افغانوں کو کون ان کے ملک بھیجے گا؟ پاکستان میں آئے دن ہونے والی دہشت گردی کا ذمہ دار کون ہے؟ اس حوالے سے جانتے ہیں سید اظہر علی کی رپورٹ میں۔ تحریک پاکستان افغان طالبان کون ہیں اور ٹی ٹی پی کی جانب سے پاکستان پر مسلسل ہونے والے حملوں کے حوالے سے بات کریں گے۔ تحریک طالبان پاکستان کیا ہے، کون لوگ ہیں اور یہ پاکستان کی تباہی کیوں چاہتے ہیں؟ ٹی ٹی پی کو لانچ کس نے کیا اور ان دونوں کے نظریات کیا ہیں؟ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف پاکستان کے دشمنوں نے لانچ کیا۔ بھارت اور افغانستان ان کے مین سپانسرز ہیں، جبکہ افغان طالبان نامی تنظیم پاکستان افغانستان میں انڈیا کی کٹ پتلی حکومت کے خلاف لانچ کیا۔ تحریک طالبان پاکستان کو دسمبر 2007 میں لانچ کیا گیا، جو پاکستان کے قبائلی ایریا فاٹا میں، لیکن اب یہ صوبہ کے پی کے میں مرج ہو چکا ہے۔ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں جہاں بیت اللہ مسعود گروپ نمائندگی کر رہا تھا، بیت اللہ مسعود کی قیادت میں اس گروپ کو ایکٹیو کیا گیا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کی۔ اس گروپ نے پاکستان میں بے تحاشا حملے کیے۔ پاکستان کی مسلح افواج سمیت سیکورٹی فورسز، سرکاری ادارے، پولیس اور سرکاری تنصیبات کو اڑایا گیا، جن میں پاکستان کو قریباً $120 بلین کا نقصان کا سامنا کرنا پڑا، جس میں 70,000 سے زائد پاکستانی شہری شہید ہوئے۔ پاکستانی افواج کو مجبوری ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن برائے نجات اور آپریشن برائے ضرب عزم کر کے ان کا خاتمہ کرنا پڑا۔ ان گروپس کو شمالی اور جنوبی وزیرستان سے کمزور کر کے نکال باہر پھینکا۔ اس گروپ کو افغانستان اور بھارت کی مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ اصل میں بھارت افغانستان کی کٹ پتلی حکومت، جس کو کرزئی چلا رہا تھا، استعمال کر رہا تھا اور ان کی جانب سے اس گروپ کے لوگوں کو فنڈنگ کی جا رہی تھی۔ اس گروپ میں مختلف گروپ شامل ہو کر یہ ایک بڑی جماعت بن گئی، جس میں اسلامک اسٹیٹ آف عراق، لیونٹ، ISIS، القاعدہ، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، لشکر جنگوی، سپاہی صحابہ۔ اس گروپ کا نیٹ ورک القاعدہ کے نظریے کے ساتھ ملتا تھا، جبکہ یہ گروپ القاعدہ کے ساتھ مل کر لشکر جنگوی اور سپاہی صحابہ برادری کے خلاف حملے کرتے تھے۔ اس گروپ نے ملک بھر میں بہت بڑے حملے کیے۔ اب یہ گروپ طالبان کے افغانستان پر غالب آنے کے بعد کمزور پڑ گیا۔ ادھر افغان طالبان نے اعلان کر دیا کہ ٹی ٹی پی پاکستان حکومت کے ساتھ اپنے معاملات کو نمٹائیں۔ ہم افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، جبکہ ان میں پاکستان کے خلاف ایکٹیو ممبرز کی تعداد 6,000 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ ٹی ٹی پی کے ان ممبران کو افغانستان میں پناہ بھی دی گئی اور اب یہ افغانستان کے مختلف جیلوں میں بند ہیں، اور پاکستان نے افغانستان حکومت کو ان تمام طالبان کی لسٹیں بھی دی تاکہ ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ ٹی ٹی پی نامی تنظیم تھی۔ اب ہم افغان طالبان کے ماضی پر نظر ڈالتے ہیں کہ یہ کیسے مرد وجود میں آئی۔ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا، اس وقت پاکستان اور امریکہ، سعودی عرب نے مل کر اس تنظیم کو روس کے خلاف تیار کیا اور مبینہ طور پر اس کی بھرپور مدد بھی کی، لیکن 1994 میں ملا عمر نے اس تنظیم کو افغان طالبان کے نام سے متعارف کرا دیا۔ قبل اس کے یہ گروپ مجاہدین کے نام سے جانا جاتا تھا، جبکہ اس گروپ نے 1996 سے لے کر 2001 تک افغانستان میں حکومت کی، لیکن 9/11 کے واقعہ کے بعد امریکہ نے طالبان کے القاعدہ کے گٹھ چوڑ ہونے پر افغانستان پر حملہ کر کے طالبان کی حکومت کو ختم کر دی۔ افغان طالبان کا واحد مقصد افغانستان میں اسلامی مملکت قائم کرنا تھا۔ ٹی ٹی پی کا مقصد پاکستان میں حملے کر کے نقصان پہنچانا اور حکومت کو ختم کرنا تھا، جبکہ دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان افغان طالبان کی مبینہ طور پر سپورٹ کرتا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی کو بھارت اور افغانستان سپورٹ کرتے۔ دیکھا جائے دونوں تنظیموں میں بڑا فرق واضح نظر آتا۔ افغان طالبان پاکستان میں کوئی حملہ نہیں کرتے، جبکہ ٹی ٹی پی والے پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں۔ ٹی ٹی پی سے متعلق کچھ تخمینے سے پتہ چلتا ہے کہ ٹی ٹی پی میں ان کے ممبران کی تعداد 35,000 سے 30,000 سے اوپر تک ہے۔ ٹی ٹی پی
کے بیان کردہ مقصد اسلامی قانون کی تشریح کی بنیاد پر تیاری کی گئی امارات قائم کرنے کے لیے منتخب حکومت پاکستان کا تختہ الٹنے والا ہے۔ اس مقصد کے لیے ٹی ٹی پی نے پاکستانی فوج پر براہ راست حملہ کر کے اور سیاستدانوں کو قتل کر کے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا کام کیا۔ ٹی ٹی پی کے حملوں میں متعدد خودکش بم دھماکے شامل تھے، جس نے پاکستانی دفاعی فورسز، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں اور عام شہریوں کے سینکڑوں ممبروں کو ہلاک کر دیا۔ اس وقت ٹی ٹی پی کے رہنما بیت اللہ مسعود نے پاکستان کے شہر لاہور میں 30 مارچ 2009 میں پولیس اکیڈمی پر حملے کا عوامی طور پر اس کا کریڈٹ کا دعویٰ بھی کیا، جس میں حملہ آوروں نے پولیس وردیوں سے غیر مسلح ہجوم میں خودکار مشینوں کو فائر کر کے 8 افراد کو ہلاک اور 100 سے زائد کو زخمی کیا تھا۔ سپٹمبر 2009 میں جنوبی وزیرستان میں پاکستان کی القاعدہ سے وابستہ گروہوں، خاص طور پر اسلامی تحریک ازبکستان QDE 0101 اور اسلامی جہاد گروپ QDE 119 کے خلاف پاکستان کی فوجی کارروائیوں کے بعد سپٹمبر 2009 میں ٹی ٹی پی نے متعدد خودکش حملوں کا دعویٰ کیا، جس کا مقصد حکومت کو سزا دینا اور پالیسی میں تبدیلی لانا تھا۔ ٹی ٹی پی نے اکتوبر 2009 میں اسلام آباد میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملے کی بھی ذمہ داری قبول کی تھی، اور جولائی 2010 میں ایک حملہ محمد قبائلی ایجنسی پاکستان میں ایک سینئر سرکاری افسر دفتر کے باہر امدادی سامان وصول کرنے والے افراد پر ہوا، جس میں 50 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ دسمبر 2010 میں مہمن ایجنسی میں انتظامی عمارت پر ڈبل خودکش بم دھماکے شامل تھے، جس میں 40 سے زائد افراد ہلاک۔ فروری 2011 میں مردان میں پاکستان آرمی کمپاؤنڈ پر حملہ کیا گیا، جس میں 31 افراد ہلاک ہوئے۔ 2011 میں ٹی ٹی پی کے کارکنوں نے کراچی میں مہران بحریہ کے اڈے پر حملہ کیا اور کم از کم 10 پاکستانی سیکورٹی افسران کو ہلاک کر دیا۔ ٹی ٹی پی نے 1 مئی 2010 کو نیو یارک امریکہ کے ٹائم سکوائر میں بمباری کی کوشش کرنے کی بھی ذمہ داری قبول کی۔ اپریل 2010 میں اس نے پشاور میں ریاست متحدہ کے قونصل خانے کے خلاف کثیر الاتحادی حملہ کیا، جس میں کم از کم 6 پاکستانی ہلاک اور 20 دیگر زخمی ہوئے تھے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا واحد مقصد صرف حکومت پاکستان کی توجہ ان دہشت گردوں کی طرف دلوانا ہے۔ کیا ٹی ٹی پی ہمارے جوانوں اور شہریوں کو اسی انداز سے کب تک شہید کرتے رہے؟ یاد رہے، یہ وہی پٹھان ہیں، یہ وہی دہشت گرد ہیں جنہوں نے پاکستان میں کلاشنکوف کے کلچر کو متعارف کروایا، ہماری آدھی نوجوان نسل کو منشیات کا عادی بنایا، جبکہ حکومت آج بھی ان کو پکڑنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ کیا ہماری حکومت پاکستان بھر میں مقیم بھاری جائیدادوں، کاروباروں پر قابض افغان مہاجرین کو نکال پائی ہے؟ ملک بھر میں بکھرے ہوئے دہشت گرد افغان مہاجرین جن کا تانا بانا افغانستان میں ٹی ٹی پی سے ملا ہے، فوری نکالا جائے اور پاکستانی قوم کو دہشت گردی سے نجات دلائی جائے۔